اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی کے ویورز کو میرا سلام پہنچے۔ دوستو، آج جو ویڈیو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اور بھاشا ڈیم کے حوالے سے ایک اہم حقیقت ہے جو آپ کے سامنے لانا ہے، جو ہمارے محترم چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کالا باغ ڈیم کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی سامنے لانی ہے۔ تو آپ دوست ذرا میری اس ویڈیو کو آپ کو اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کو اور بھی ملیں گی۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے میں نے اپنی پارٹی جو میری تھی پاکستان جسٹس پارٹی، اس حوالے سے درجنوں کانفرنسیں اور پروگرام لاہور ہائی کورٹ میں، پورے پاکستان میں، مختلف ضلعوں میں نے وہ کالا باغ ڈیم بناؤ پاکستان بچاؤ کی مہم چلائی تھی، جو سب دوست میرے وکیل بھائی اور دوسرے دوست ہمارے جسٹس پارٹی کے دوست سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آواز جسٹس پارٹی نے کالا باغ ڈیم کے لیے اٹھائی تھی وہ ایک یونیک تھی اور اس کے بڑے دورس نتائج ہوں گے۔ اس حوالے سے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک لاہور ہائی کورٹ کے بہت ہی مشہور وکیل ہیں A.K. ڈوگر صاحب، انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی، جس کی بعد میں جسٹس پارٹی بھی پارٹی بنی اور میں اس کا پٹیشنر بنا، اور میں بھی اس ریٹ پٹیشن میں شامل ہو گیا کہ کالا باغ ڈیم بہت ضروری ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ کیس اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس لاہور ہائی کورٹ میں لگا، اس کی بڑی تفصیلی جو ہے وہ آرگومنٹ ہوئے اور اس میں تمام ایکسپرٹ کو بلایا گیا جو انجینئر تھے، وابٹا کے لوگ تھے، کہ کیا کالا باغ ڈیم بننے سے کسی صوبے کو کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے، یا اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو وہ دوستوں کئی مہینوں پہ مشتمل وہ ہماری پٹیشن چلتی رہی، بالآخر ہماری وہ پٹیشن جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور ریٹ پٹیشن منظور ہو گئی، اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اعلان کیا کہ ریٹ پٹیشن منظور کرتے ہوئے کہ فوری طور پہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ شروع کی جائے اور کالا باغ ڈیم کو بنایا جائے۔ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے یکساں مفید ہے اور اس سے برانی زمینیں جو ہے وہ نہری ہو جائیں گی، بجلی بہت سستی ہو جائے گی، 1 روپے فی یونٹ ہو جائے گی، اور کالا باغ ڈیم ایسا ڈیم ہے جو سب سے جلدی بن سکتا ہے اور سب سے کم خرچ بن سکتا ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم کو دوستوں قدرتی ڈیم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے دو طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں ہمیں کوئی دیوار یا ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں، صرف آگے اس کے ڈیم بنانا ہے اور وہ کالا باغ ڈیم تیار ہو جانا تھا۔ اس حوالے سے پھر جب ہمارے حق میں ریٹ پٹیشن ہو گئی تو حکومت نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں کالا باغ ڈیم کی جو پٹیشن ہے وہ اس کی سنوائی ہو جائے، سماعت ہو جائے۔ تو اسی دوران ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے ڈیم کے حوالے سے ہماری پٹیشن بھی اور ایک نئے ڈیم کے حوالے سے بھی انہوں نے لگا دی، اور انہوں نے اعلان کیا خاص طور پہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے یہ پٹیشن لگی تھی، اور انہوں نے سو موٹو نوٹس جو لیا تھا وہ کالا باغ ڈیم کے لیے تھا، اور ان کے اخبارات بھی اس وقت کے آپ دیکھیں اس وقت وہ اعلان ہوا تھا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ پاکستان ڈیم ہے اور یہ ڈیم بن کے رہے گا۔ تو ہم سب لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم مسئلے پہ جو ہے نا ایک سو موٹو نوٹس جو ہے نا وہ لیا ہے، اور ہم سب وہاں گئے، اور جس دن اس کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت تھی، وہاں پہ میں خود سپریم کورٹ کے اسی چیمبر نمبر 1 میں موجود تھا۔ وہاں پہ چیف صاحب نے بڑے بڑے ایکسپرٹ کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور اس میں سب سے جو اہم رائے تھی وہ ہمارے وابڈا کے سابق چیئرمین شمس الملک صاحب جو ہیں
وہ ان کی تھی، اور انہوں نے چیف صاحب کو بتایا کہ میں نوشہرے کا رہنے والا ہوں اور کالا باغ ڈیم کے بننے سے کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہے، اور یہ شارٹسٹ ٹائم میں بن سکتا ہے اور کم خرچ بن سکتا ہے، اور اس کی جو پیداوار ہے 3600 میگا واٹ، وہ ہماری پوری ضرورتیں پوری کر سکتی تھی۔ تو دوستو وہ ساری بحث ہوئی، ایکسپرٹ کی اوپینین ہوئی، ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہم کریں گے۔ ہم بڑے خوش تھے کہ جی اب ماشاءاللہ ڈیم بننے والا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، کون سی قوتوں نے روکا کہ جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سماعت ہوئی تھی وہ یک دم جب فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد جب اناؤنس کیا گیا تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی ہم محمد ڈیم اور بھاشا ڈیم بنائیں گے، اور کالا باغ ڈیم کو بالکل گول کر دیا اور اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہمیں بہت مایوسی ہوئی، کیوں کہ کالا باغ ڈیم ہی کنٹروورشل ڈیم تھا، اس کے اوپر ہی کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی تھی۔ محمد ڈیم اور بھاشا ڈیم کے لیے تو آلریڈی حکومت نے فنڈ جاری کر دیے تھے اور ان کا افتتاح کر دیا گیا تھا، تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک قسم کا جو ہے وہ اس کو بیٹرے کیا گیا ہے، اور یہ کالا باغ ڈیم کا کیس چلتے چلتے اعلان جو ہوا ہے وہ بھاشا ڈیم کا ہو گیا ہے، اور اب جو چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے بھاشا اور محمد ڈیم کا کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ ایک حقیقت تھی جو آپ کے سامنے لانی تھی۔ آپ شمس الملک بھی زندہ ہیں، اے کے ڈوگر صاحب بھی زندہ ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، اور لیکن بعد میں نہ جانے کون سی طاقتوں نے ان کو روکا اور انہوں نے کالا باغ ڈیم کو یکسر ختم کر دیا، بند کر دیا، اور محمد ڈیم اور ان کے بھاشا ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک چیز ہے جو آپ کے سامنے لانی تھی۔ دوستو کالا باغ ڈیم کے لیے جتنا چندہ اکٹھا ہو گیا تھا اس چندے سے کالا باغ ڈیم بن سکتا تھا، لیکن بھاشا ڈیم کے لیے 1500 ارب چاہیے، اور ابھی صرف 6-7 ارب اکٹھے ہوئے ہیں، 1400 تو 95 ارب جو ہے نا ابھی باقی ہے۔ تو یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہا۔ کاش ثاقب نثار صاحب کالا باغ ڈیم کے اوپر ہی رہتے اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر کے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہمیں پھر ہی وہی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسی قوت آئے، ایسی طاقت آئے کہ جو کالا باغ ڈیم کو بنائے، جو فوری طور پہ بن سکتا ہے اور اس کے فوری نتائج آ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج دکھ کی داستان ہے کہ کالا باغ ڈیم بھاشا ڈیم میں کیسے کنورٹ ہو گیا، یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، اور اگر آپ پسند آیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔